آئیے ادھر روح کرتے ہوئے اپنے فہرست کے سب سے پہلے مقرر عزیزم جناب حضرت مولانا نفیس صاحب ذوالقرنین کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا نفیس ذوالقرنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ محترم حضرات، وقت بہت کم ہے، ابھی ہم سب جمع ہوئے ہیں، اس کے مقصد سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ مدرسے کے اندر چند حفاظ کرام نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، حفظ کی تکمیل کی ہے، جن کی دستار بندی ہونی ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مقدس کتاب ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیگر کلاموں کے مقابلے میں وہی فضیلت ہے اور وہی مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشا سمجھ میں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنے بوجھنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں، ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کچھ امتیازی شان دے گا۔ قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ خصوصی ان کو اہمیت دے گا اور ان کا کچھ خصوصی کوٹا دے گا جو کوٹا دوسرے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ جیسے ہم سب حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ بعمل سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا اور دیکھو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا، جس طریقہ سے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور تیرا آخری مقام وہی ہوگا جو قرآن کریم کی آخری آیت تو تلاوت کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے نہیں کہا گیا، یہ حفاظ قرآن کے لیے کہا گیا۔ ہم نے حدیث کے اندر سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ میدان حشر میں تاج رکھا جائے گا، جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن وہ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں جانے کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے، اور میں اپنے ان طلبہ سے اور ان عزیز ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں کہ یہ ساری فضیلتیں ان حفاظ کرام کے لیے ہیں جو حفاظ باعمل ہوں،
حافظ باعمل ہو۔ اگر حافظ باعمل نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ احکامات نہیں ہوں گے، تو اللہ کے ہاں بہت زبردست پھٹکار بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ویسے آدمی جو قرآن کریم کو پڑھ کر کے بھول جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کو منہ کے بل کھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غصہ کی وجہ سے اس انسان کی طرف تاکے گا نہیں، دیکھے گا نہیں۔ اس لیے میں اپنے ان ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے اولاد کو مدرسوں کا رخ کرایا اور آپ کے بچے حافظ قرآن بنے۔ میں ایک دو درخواست آپ سے کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، ابھی ایک مرحلے کو آپ نے طے کیا ہے، ساری زندگی قرآن کریم سے چمٹ کر رہیں گے تب ہماری کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ زندگی عمر کے اندر جو ہے یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، تھوڑے سے جو ہے جوش خروش آتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہوشیاری اور شعور سے کام لینا ہے، اپنے اساتذہ سے جڑ کر کے اور ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے ہم کو کام کرنا ہے اور اچھے حافظ بننا ہے، اور ارادہ کرنا ہے کہ حافظ ہی صرف نہ بنے بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عالم بنے اور نیک بننے کی کوشش کرے۔ دوسری درخواست یہ ہے، ان کے گارجین سے میں کہوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کرایا، یقیناً بچے ہیں، لڑکپن ہے، ان کی صحیح نگرانی کرنے کی کوشش کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ حفظ کے بعد بچوں کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے مدرسے کے رخ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن اساتذہ کی صحبت میں رہ کر کے بچے پڑھے تھے اور جنہوں نے ان کے ناک کو صاف کر کے پڑھایا تھا، وہ عمر کا ایک دور ہوتا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ جوانی چڑھتی ہے، جنون ہوتا ہے، اساتذہ کی شکایت کچھ اس طرح سے بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنے اساتذہ سے کبھی کاٹنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، ہمیشہ ان کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تیسری بات میں ان حضرات سے کروں گا جو اس مجلس کے اندر کچھ سننے کی حیثیت سے آئے ہیں کہ دیکھیے، قرآن کریم ہی ایک کتاب ہے جو امت مسلمہ کو بلندی پہ لے جا سکتی ہے۔ امت ساری کوشش کر لے لیکن قرآن کریم سے اگر کٹی رہے گی تو پھر جو ہے ہم کبھی بلندی پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ سچی بات یہی ہے، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم سے جوڑیں۔ کم از کم ہمارا بچہ پیدا ہو تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سب سے پہلے درجہ میں دلانے کی کوشش کرے، اور ہمارا بچہ قرآن کریم کو یاد کرے، اس کی صورتوں کو یاد کرے، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیمات دلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے اولاد کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں گے لیکن ہماری اولاد اگر دین کی تعلیمات سے ناواقف رہے گی تو میدان حشر میں ہماری اولاد ہمارے ہاتھ کو پکڑے گی اور اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ اور چوتھی بات، میں اس ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایسی جگہ پہ ایسا ادارہ قائم کیا ہے، یہ مرکزی جگہ ہے، یہ شہر ہے، اور آپ کی محنت ہے، یقیناً آپ کی محنت اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی مدت میں اکثر تعلیمی ادارے متاثر تھے لیکن یہاں پہ 12 طالب علموں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھے اور ادارے کو کے تعلیمی معیار کو بلند سے بلندتر بنائے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔